تو ہم کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن میں بڑی کامیاب رہی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب. گورنمنٹ میں آگے جو سچویشن نظر آ رہی ہے, اکانومی کی حالت دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, آئی ایم ایف سے معاہدے دیکھیں, تو عام آدمی تو مطلب اب بلک رہا ہے باقاعدہ, رونا تو دور کی بات ہے نا جو سچویشن ہے. لیکن گورنمنٹ کی پریورٹیز اس طرح سے آپ کو لگ رہی ہیں کہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں ریئل ایشوز کو؟ دیکھیے گورنمنٹ کا میں آپ کو اس اینگل سے بتاؤں نا, میں نے یہ گورنمنٹ میں کئی لوگوں سے یہ پوچھا ہے, میں نے کہا جی مجھے ذرا اپنی تھوڑی لاجک سمجھائیں. ٹھیک ہے کہ یہ اس ٹائم کیا مسائل ہیں اور آپ کن کن معاملات کو آپ اچھال رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر لاجک کیا چل رہی ہے. اچھا, پھر ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ لاجک ٹھیک ہے یا غلط ہے اور اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. لاجک یہ ہے کہ دیکھیں جی ہمارا جو ووٹر ہے, یہ پی ٹی آئی کی لاجک ہے, اس کو ہم نے یہ سودا بیچا ہوا ہے, یہ منجن بیچا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سارے کرپٹ ہیں, ہم نے ان کو جیل میں ڈالنا ہے, ان کا ہم نے انصاف کرنا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں ووٹ پڑا ہے, چنانچہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. اور ہم وہ احتساب جس طرح کا ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن چنانچہ ان کا یہ کنکلوژن ہے کہ جی جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے ہم نے اس والے بیانی کو اور تیز کرنا ہے. اچھا, کہ چور چور, کرپٹ کرپٹ, پکڑو, اندر ڈالو, جیل میں ڈالو, یہ بیانیاں اور تیز کریں گے, کیونکہ الیکشن میں ان کو یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ یار جس بنیادی ستون کے اوپر ہم آئے تھے وہ ہم نے پورا کیا. وہ پورا جیسا بھی کیا ہے وہ الیکشن کی تقریروں میں یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے جیل میں ڈال دیا. تو اب یہ اگلے 1.5-2 سال یہ ان کا بیانیہ اور چلے گا. اس میں اور آپ تنقید کرتے رہے اور ہم کہتے ہیں کس طرح کا احتساب ہے, اپوزیشن بھی کہے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کا لاجک کی, گورنمنٹ کی لاجک یہ کہ جی ہم نے الیکشن میں جانے کے لیے اس چیز کو تیز کرنا ہے. لیکن اگر یہ گورنمنٹ کی کیلکولیشن ہے, اگر ہم بھی مارکیٹ کا جائزہ لیں, لوگوں سے ملیں, تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ عوام ایک ہی چیز بات کر رہی ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی, اس کو کنٹرول کریں. تو یہ کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا عوام کے لیے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارا جو کور سپورٹر ہے نا, ہم نے اس کو بدل نہیں کرنا. لیکن ہم نے کور سپورٹر بھی بہت سے ٹوٹتے دیکھے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو وہ رسک ہے جس پہ ابھی ہم جب بات کرتے ہیں ان کی گورننس پہ کہ یہ کتنی رسکی اسٹریٹجی ہے. ان کا منطق یہ ہے کہ جی ہمارا جو کور سپورٹر ہے نا اس کو ہم نے بدل نہیں کرنا, اس لیے اس کو ہم نے کہنا ہے کہ جی ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور کچھ کیا نہ کیا, ہم نے ان چوروں کو جیل میں ضرور ڈالا ہے. تو یہ ایک تو یہ اپنے کور سپورٹر کے لیے یہ وہ منجن ہے جو اس کے لیے کر رہے ہیں. اور ان کے خیال میں وہ کور سپورٹر ان کا اتنا ہے کہ ان کو کم از کم وہ ایک اگلے الیکشن میں وہ ایک بیس پرووائڈ کر دے گا. اب آ جائیں اوپر. لیکن دوسری طرف ملک کے حالات دیکھیں جی, اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگلے چند مہینوں میں یہ معاملات اور زیادہ گڑبڑ ہونے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے. آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گیا ہے جی, ابھی جو ان کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے اس کو اپروو کرنا ہے, جو کہ جنوری میں ہوگا کیونکہ ان کی بیچ میں کرسمس بریک آ جاتی ہے. وہ جو جنوری میں ہوگا اس میں جب 2-4 چیزیں جو اب گورنمنٹ کو کرنی ہے, پیٹرول کی قیمتیں ابھی اور بہت زیادہ بڑھنی ہیں جی, بڑھنے جا رہی ہیں, 30 روپے لیوی تک لے کے جانا ہے انہوں نے. دیکھیں نا, تو اب جو ہے وہ اگلے 2-3 مہینے میں, 1.5 مہینے میں یہ کہاں سے کہاں جائے گی. گیس جی, گیس تو ہے ہی نہیں, اور اس کے ریٹ الگ ہیں جی, اور اس کے علاوہ بجلی اس کے کہاں پہ جا رہے ہیں, اور جو باقی جو کھانے پینے کی اشیاء خوردنی کی جو مہنگائی ہے, جو انفلیشن ہے, وہ تو ہمارے سامنے ہے جی. تو اگلے 3-4 مہینے میں یہ ایسے پیک پہ جانا ہے. اس کے بعد کیا لوگوں کا حال ہوگا اور کیا ملک کا حال ہوگا اور کیا ملک کی سیاست کا حال ہوگا. اس لیے جو یہ ہم بات بار بار کرتے ہیں, اور میں ایک بار پھر کر دیتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں تھوڑا سا اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیوں ہے اگلے 2 سے 3 مہینے امپورٹنٹ. اس میں یہ والا جو ایک فیکٹر ہے یہ سر فہرست ہے کہ کیا 2 سے 3 مہینے میں حالات ایسے تو نہیں ہو جائیں گے کہ اس کے بعد یعنی اس طرح کی گورننس کرنا ناممکن سا ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں نا, وہ ایک ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے, ایک لیول ایسا آتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا اگلے 2-3 مہینے میں یہ جو ایک دم معیشت کا جو ایک ابھال آ رہا ہے, کیا یہ وہاں تک تو نہیں پہنچے گا کہ اس کے بعد قوت برداشت عوام کی ختم ہو جائے, اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو جب یہ والا فیکٹر جڑے گا 2-3 اور چیزوں کے ساتھ جس کا بھی ہم بات کر لیتے ہیں, تو پھر یہ بڑا کرٹیکل ہو جائے گا. اگر 2-3 مہینے اس گورنمنٹ نے گزار لیے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ان کے حالات جو ہیں وہ کچھ حد تک کنٹرول میں آ جائیں. فہد صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ایشو پہ اگلے سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے.
آج اگر کچھ لوگ سڑکوں پہ ہیں تو کل کو انڈسٹریلسٹ بھی روڈ پہ نکل آئیں گے اور وہ بھی احتجاج کریں گے ٹیکس کے خلاف, اور گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. اور شوکت ترین صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا تو مجھے پہلے یہ لگا کہ شاید کسی اپوزیشن کے لیڈر نے بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. یہ وزیر خزانہ صاحب خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں وہ کس طریقے سے ڈینائی کریں, یعنی اس ٹائم اگر کوئی کہے کہ جی مہنگائی نہیں ہے, کچھ ہمارے حرد العزیز جو وزراء ہیں انہوں نے اس کو کچھ گھمانے کی کوشش کی تھی نا کہ جی مہنگائی چلیں ہے لیکن دیکھیں وہاں تو اتنی زیادہ ہے, امریکہ میں تو یہ چیز اور مہنگی ہے, اور کینیڈا میں تو, یعنی عجیب وہ تھوڑی سی بات ایسی تھی کہ وہ منطق کافی کمزور تھی. بہرحال دیکھیے 2-3 مہینے میں اس کے علاوہ 2 اور بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, جس کا میرے خیال ہمیں ذکر کر لینا چاہیے تاکہ اس سے تھوڑا سا لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ جو پی ڈی ایم بھی چھلانگیں اتنی مار رہی ہے وہ کیوں مار رہی ہے, کیونکہ ان کی بھی کچھ حد تک کیلکولیشنز یہی ہیں. ایک تو ہم نے بات کر لی کہ اکنامکلی یعنی مشکل ترین وقت آنے جا رہا ہے. دوسرا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ چیز کچھ حد تک کلیئر ہو جائے گی 2-3 مہینے میں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, کیا واپس 1 پیج پہ آ گئے ہیں یا 1 پیج سے اتر گئے ہیں, ٹھیک ہے, یا کہیں بیچ میں ہیں, کوئی ٹیپ سے جوڑا ہوا ہے یا کوئی سٹیپل مارا ہوا ہے, کیا ہے, وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کیونکہ اب یعنی کوئی نئی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 مہینے میں جو بھی انڈیکیشنز ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے مطابق پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو پی ڈی ایم کی حکمت عملی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چینج ہو. تیسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ جو ایک پی ٹی آئی کا الیکٹیبل ہے یا جو انڈیپینڈنٹ ہے اس کی اس ٹائم موومنٹ کیا ہو رہی ہے, اور جو اتحادی ہیں ان کی موومنٹس کیا ہو رہی ہیں. اگر وہ بھی کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ڈھلنا شروع ہے, کیونکہ وہ بھی یہ تمام انڈیکیشنز دیکھ رہے ہیں, تو یہ تمام تر جو 2-3-4 فیکٹرز ہیں یہ 2-3 مہینے میں جو کلیئر ہو جائیں گے, یا تو اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد پھر میرے خیال ہے بجٹ کا ٹائم آ رہا ہے, پھر وہ آخری بجٹ ہوگا, اور اس کے بعد تو پھر الیکشن کی آمدی ہے پھر تو پھر معاملات جو ہیں وہ چل پڑیں گے. اور پھر اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے جو آج بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے, اس کا وقت بھی اگلے سال میں اس کا وقت بھی آ جائے گا, اور اگر وہ ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر الیکشن ہے. اچھا, اس ساری سچویشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے نا وہ بھی جڑا ہوا ہے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کو دیکھنا ہے تو کچھ ایسے فیصلے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں حکومت کے لیے, تو یہ سچویشن کس طرف جا سکتی ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے چیف الیکشن کمیشن کو کہ جو ڈسکا میں انکوائری رپورٹ آئی ہے اب اس پہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لینا چاہیے. تو اس کو اگر ہم جوڑ کے دیکھیں, جو حالیہ بل بھی پاس ہوئے ہیں صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کو ریزرویشنز ہیں, تو آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کے لیے یہ بھی چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا ایک کیس بھی ابھی تک ہے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ سے ریلیٹڈ. دیکھیے میرے خیال میں بالکل یہ بھی ان انڈیکیشن میں شامل ہے جو کہ جن کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اعظم سواتی صاحب والا معاملہ بھی ابھی پھنسا ہوا ہے, میرے خیال میں انہوں نے ابھی کیا تو نہیں, کو معافی تو نہیں مانگی فی الحال. وہ فواد چودھری صاحب نے مانگی ہے, میرا خیال میں اعظم سواتی صاحب کی باری ہے, کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ مانگنے جا رہے ہیں. چلیں وہ میرے خیال ہے اگر کچھ معاملات ٹھنڈے اگر ہو جائیں تو, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ فورن فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے جی, اور یہ ای وی ایم کا معاملہ جو ہے اس میں دیکھیں کہ آپ نے اس میں دو الیکشن کمیشن کے حوالے سے 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلا تو یہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے کہا کہ خط لکھا اور کہا کہ جی ڈسکا میں جو کچھ اندھیر نگری ہوئی تھی اس کے اوپر آپ ایکشن لیں. اب اگر اس کے روشنی میں الیکشن کمیشن واقعی میں کوئی مزید آگے کارروائی کرتی ہے تو اس سے بھی ہمیں انڈیکیشن ہوگا کہ انہوں نے ڈسکا کی فائل کو کلوز نہیں کیا ابھی, اب وہ آگے چل رہے ہیں. اور اگر اس کو بند کر دیا اور کسی ایک الماری میں جا کے, پرانے زمانے میں شاید ابھی بھی اسلام آباد میں شاید نہیں ہوتی, وہ آپ کو یاد ہوگا لوہے کی الماریاں ہوتی تھیں ہاں بالکل دفتروں میں, اس کو چابی سے کھول کے اس کو لوہے کی الماری میں آپ نے وہ فائل رکھی, اس کو بند کیا اور چابی پھر آپ چھٹی پہ گئے تو گھر لے گئے ساتھ. تو اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر تو میرے خیال میں لگے گا یوں کہ جی ٹھیک ہے ڈسکا کا معاملہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا, کیونکہ ڈسکا میں جتنا اس کے اندر آپ گہرائی میں جائیں گے اتنا اس گورنمنٹ کے لیے امبیرسمنٹ ہے, یہ تو کلیئر ہے ظاہر بات ہے. اچھا, دوسرا ہے ای وی ایمز کا ایشو جی, اور ای وی ایمز میں الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب اب ہم نے اگر ای وی ایمز کرنی ہے کیونکہ قانون بنا دیا ہے تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے. ان پیسوں سے ہم نے وہ تمام تر انتظامات کر رہے ہیں, وہ مشینوں کے حوالے سے, ان کی سٹوریج کے حوالے سے, اور وہ جو سم دے رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے. تو اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اگر تو وہ پیسے حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پیسے دے دیتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں کہ ای وی ایم کے اوپر کارروائی تیز ہو جائے گی.
لیکن اگر وہ ہوتا ہے کہ اچھا جی پیسے کدھر سے آئیں گے، کب آئیں گے، کہاں سے ہمارے، تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو ابھی اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کا اب ایٹیٹیوڈ اس طرف ای وی ایم کی طرف کیا ہے جب پیسے دینے کا وقت آ رہا ہے. پہلے تو باتیں تو مفت ہوتی ہیں نا. اور الیکشن کمیشن کا اب کیا رویہ ہے، جب کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اب کرنے کا وقت آیا ہے، اب دیکھتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے.